وہ کہتے ہیں کہ جو شخص اللہ کی محبت کا زبانی طور پہ دعویٰ کرے اور عملی طور پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی مخالفت پر کاربند ہو تو وہ جھوٹا ہے، وہ کذاب ہے اور وہ دجال ہے۔ کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہوئے سنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس شخص نے علی سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی اس نے اللہ سے محبت کی۔ یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے، اور جو لوگ ان چیزوں کو انڈرمائن کرتے ہیں کہ صحابہ کو جو ہے نا وہ نعوذ باللہ ان کے بارے میں لعن طعن کرنا، ان کو برا بھلا کہنا، در حقیقت انہوں نے کبھی دین بھی نہیں پڑھا ہوا، یہ پرائیورٹی نہیں ہے۔ تو جب ہم یہاں پہ بات کر رہے ہیں کہ اس کے دل کے اندر دنیا سے بے رغبتی ہو جاتی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ شخص جو ہے کہ دنیا کے پیچھے نہیں بھاگتا، دنیا جھک مار کے اس کے پیچھے بھاگتی ہے۔ تو ہم تو مردوں کو بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ بھی اگر آپ کی سب سے بڑا گول پرپز یہ والا ہے تو پھر آپ کیا اللہ سے محبت کرتے ہو؟ خاک محبت نہیں کرتے آپ اللہ تعالیٰ سے۔ لیکن حیدر بھائی سورہ ممتحنہ کے اندر تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آپ کو منع نہیں کرتا کہ ان لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں جو آپ کو آپ کے دین سے نہیں روکتے اور آپ کے خلاف جنگ نہیں کرتے۔ ایسے ہی نا؟ ایسے ہی، ہاں بالکل بالکل ایسے ہی ہے۔ لیکن اگر کسی کو گنجائش دینی ہے تو گنجائش کس کو دینی ہے؟ مسلمانوں کو دینی ہے۔ اور اس کے بے شمار دلائل اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں بے شمار جگہوں کے اوپر اللہ اپنے مومنین کی صفات بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ وہ نرم ہے، وہ نرم ہے لنت لہم، وہ ان کے ساتھ بڑے نرم ہیں، ان لوگوں کے ساتھ، کن کے ساتھ؟ جو ایمان والے ہیں۔ لیکن جب کفار کے ساتھ آتے ہیں تو فولاد کی طرح سے ایک دم سخت ہیں، ایک دم کڑک ہے، ایگزیکٹلی گنجائش نہیں دیتے ان کو آگے سے۔ یہ کن کے بارے میں بات ہو رہی ہے؟ یہ ان کے بارے میں بات ہو رہی ہے جو آپ کے دین کے خلاف کھڑے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، جو آپ کے دین کے خلاف بولنے والے ہیں، جو دین سے نفرت کرتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن سے آپ کو کوئی امید نظر نہیں آ رہی کہ یہ واپس دین کی طرف پلٹیں گے، اور یہ دین کے دشمن ہے در حقیقت، یہ ان لوگوں کی بات ہو رہی ہے۔ ورنہ تو تالیف قلب کے لیے اور کسی کے دل کو موڑنے کے لیے تو آپ زکوٰۃ بھی دے سکتے ہیں نان مسلم کو۔ پتہ نا آپ کو جو 8 مصارف زکوٰۃ ہیں ان کے اندر سے ایک جو ہے وہ شخص بھی شامل ہے جس کے قلب کو نرم کرنا جو ہے وہ مقصود ہو، جس کے دل کو نرم کرنا مقصود ہو، نان مسلم ہو، وہ بھی مصارف زکوٰۃ کے اندر شامل ہے۔ تو ہم جو ہے نا غلط معاملات کو غلط جگہوں پہ فٹ کرتے ہیں۔ یہ فرق ہوتا ہے بنیادی طور پہ ایک عامی کے اندر، ایک کامن پرسن کے اندر جو ایوریج جو ہے مینگو مین، اور ایک عالم کے اندر، ایک مجتہد کے اندر۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم جو ہے نا وہ سارے مجتہد مطلق ہیں، ہم یہ نس ہے، اس کا مطلب یہ ہے چلو جی اللہ اللہ خیر سے اللہ لاؤ فتویٰ، تو یہ ہمارا جو ہے نا یہ شیوا ہے۔ تو یہ بھی ایک نشانی ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی محبت کو اچیو جو بندہ کر چکا تو اس کی۔ آگے چلیے، اگلی نشانی یہ ہے کہ جو بندہ اللہ تعالیٰ سے محبت کرتا ہے وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی شریعت کی اتباع کرتا ہے، اور اس کی جب اتباع کرتا ہے تو یہ علامت ہے اس کی کہ وہ اللہ تعالیٰ سے محبت کرتا ہے، شریعت کی اتباع کرتا ہے۔ یعنی اس سے مراد یہ ہے کہ جو حدود و قیود، جو معاملات اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے، جو باؤنڈریز اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سیٹ کی ہیں، ان باؤنڈریز کے اندر رہتا ہے وہ۔ میں نے آپ کو ایک بات بولی تھی یاد کرانے کے لیے، ایکسٹریمزم کی بات کی، یس ایکسٹریمزم کی بات جو ہم نے کی تھی تو ہم نے ذکر کیا تھا بیچ میں کہ وہ بندہ اللہ کی محبت میں شدید ہے، ٹھیک ہے۔ جب وہ بندہ اللہ کی محبت میں شدید ہے تو دس ڈز ناٹ مین کہ وہ اللہ کی شریعت کو پامال کر دے گا اللہ کی محبت میں اور باؤنڈریز کو کراس کر دے گا، میں جو اللہ سے محبت کرتا ہوں، نہیں، یہ در حقیقت محبت نہیں ہے۔ شدید محبت کی نشانی یہ ہے کہ وہ شریعت کے تابع ہے، چاہے اس کے جذبات، اس کی عقل، اس کا فہم وہ بالکل اس کے منافی، اس کے بالکل برعکس کوئی اور اس کو بات کہہ رہے ہیں کہ تم نے یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، جلاؤ گراؤ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، اس کو بھی مارو، اس کو بھی پیٹو، نہیں، شریعت کچھ اور حکم دے رہی ہے، اور وہ اللہ کی محبت میں اتنا شدید ہے کہ وہ اپنے آپ کو روک لیتا ہے۔ یہ ایکچوئل اللہ کی محبت ہے، یہ ایکچوئل اللہ کی محبت ہے۔ اٹس ناٹ دی ادر وے اراؤنڈ کہ بڑے بڑے کلیم کرو، لمبے لمبے جو ہے وہ نعرے بازی کرو اور اللہ کی محبت کلیم کرو اور شریعت کی دھجیاں بکھیر رہے ہو۔ اسی چیز کو عمل میں لاتے ہوئے، اللہ کی محبت کو عمل میں لاتے ہوئے شریعت کی دھجیاں بکھیری جا رہی، دس از ناٹ شریعت، معذرت کے ساتھ۔ اور یہ قرآن مجید میں بھی اس کے بہت سارے دلائل ملتے ہیں۔ مثال کے طور پر قرآن مجید میں کہتے ہیں سورہ آل عمران آیت نمبر 31 آیت نمبر 31 کے اندر قل ان کنتم تحبون اللہ
فاتبعونی یحببکم اللہ یغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم، کہ اے نبی لوگوں کو کہہ دو کہ اگر تم محبت کرتے ہو اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے کیا کرو، فاتبعونی۔ اگین جو بات ہم نے ایکسپلین کی ہے اس کے الفاظ ایگزیکٹ قرآن مجید کے اندر آ رہے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہو کام کیا کرنا ہے، اے نبی کہہ دو ان کو فاتبعونی، کہ یہ آپ ان کو بتا دو کہ یہ آپ کی اتباع کریں، آپ کی جو دی گئی شریعت ہے اس کے نیچے رہیں، اس کو کراس نہ کریں، ان باؤنڈز کو کراس نہ کریں۔ تو یہ اللہ کی محبت کی علامات میں سے ایک علامت ہے، اٹس ناٹ دی ادر وے اراؤنڈ۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 31۔ اور اس کے بارے میں بہت سارے علماء مشائخ کے بہت سارے اقوال ملتے ہیں، میں ایک آپ کے سامنے رکھوں گا، اور میں آپ کو یہ پہلے سے بتاتا ہوں کہ انہوں نے بڑی سخت بات کی ہے شیخ نے یہاں پہ۔ یہ امام زمخشری رحمہ اللہ ہے، جن کا تعارف ہے ان کا تعارف ہوگا، انہوں نے بڑی سخت بات کی یہاں پہ۔ وہ کہتے ہیں کہ جو شخص، میں آپ کو ان کا قول نقل کر رہا ہوں عنوان میں اپنی بات نہیں کر رہا، ٹھیک ہے، اس لیے مجھے نہ یہ دس از ناٹ می سیئنگ اینی تھنگ، تو مجھے نہ کچھ کہیے گا۔ وہ کہتے ہیں کہ جو شخص اللہ کی محبت کا زبانی طور پہ دعویٰ کرے اور عملی طور پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی مخالفت پر کاربند ہو تو وہ جھوٹا ہے، وہ کذاب ہے اور وہ دجال ہے۔ میں نہیں کہہ رہا، یہ امام زمخشری رحمہ اللہ کہہ رہے ہیں، میں نہیں کہہ رہا، وہ کہہ رہے ہیں میں نہیں کہہ رہا۔ وہ کہہ رہے ہیں وہ جھوٹا، وہ کذاب یعنی جھوٹا، ٹھیک ہے، جھوٹ کے اوپر جو بندہ ٹکا ہوا وہ، اور دجال یعنی یہ لوگوں کو دھوکے میں ڈالتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کتاب اللہ بذات خود اس کی تکذیب کر رہی ہے، اور جیسے ہم نے شروع میں بھی کہا کہ جو فالس کلیمز آف لو ہے، جس ہم نے آل عمران پیچھے سورت کے اندر ہم نے ذکر کیا تھا یہود و نصارہ کے بارے میں کہ فالس کلیمز مت کرو، قرآن مجید ان کی تردید کر دیتا ہے۔ تو یہاں پہ ہم جو ان کی تردید کر رہے ہیں، یہ جو ہم ڈسکشنز کر رہے ہیں، یہ قرآن کے تابع ہی ہے ساری کی ساری ڈسکشن۔ تو وہ بھی یہاں پہ یہ ایگزیکٹ بات کر رہے ہیں کہ قرآن مجید کتاب اللہ بذات خود ان کی تکذیب کر رہی ہے، اور اگر تم کسی ایسے شخص کو دیکھو، اب آگے سنیں ان کے اپنے الفاظ، وہ کہہ رہے ہیں کہ کسی ایسے شخص کو دیکھو جو اللہ کی محبت کا ذکر کر کے اپنے منہ میاں مٹھو بناؤ، اور اس کی دلائل آپ کو قرآن مجید میں معلوم ہے، اپنے منہ میاں مٹھو بناؤ اور اللہ کا ذکر کرتے ہوئے تالیاں بجائے، قوالیاں گائے، نعرے بازی کرے، طرب و مستی میں اور وجد کے عالم کے اندر رہے اور اس کا سما بنائے رکھے، تو اس بات کا کوئی شک و شبہ نہیں کہ ایسا شخص اللہ کی معرفت سے کوسوں دور ہے، یعنی وہ اللہ تعالیٰ کی معرفت سے بہت دور ہے، اور اس کو پتہ ہی نہیں کہ اللہ کی محبت ہوتی کیا ہے۔ اور وہ کہتے ہیں کہ جہاں تک قوالیاں اور گانے اور تالیاں اور جھومنے اور وجد کے عالم اور گانے بجانے اور نعرے بازی کی کیفیت کی بات ہے، تو کہتے ہیں یہ جتنے بھی معاملات ہیں، تو یہ معاملات اس کے نفس میں خبیث تصور کا نتیجہ ہے، جو اس کے تصوراتی عشق و پریم کی کیفیت ہے، یعنی اس نے اپنے ذہن کے اندر جو محبت کی ایک خبیث قسم کی شکل بنا لی ہے، یہ اس کی مینیفیسٹیشن ہے ایکچولی، یہ ایکچوئل میں محبت نہیں ہے جو ہم پیچھے ڈسکس کر چکے ہیں۔ سو دا نیکسٹ ٹائم آپ کو اگر لگے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی محبت کی نشانی ہے معرفت، اگین میں آپ کو یہ نہیں کہہ رہا ان کو جج کریں، ان لوگوں کو گالم گلوچ کریں یا ان کی تذلیل کی جائے، اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے۔ ان کی دل میں شاید محبت ہو، لیکن ان کو یہ بات، یہ جو ان کے الفاظ ہیں امام زمخشری رحمہ اللہ کے، وہ الفاظ کے ہیں کہ وہ اللہ کی معرفت سے دور ہے اور اس کو معلوم نہیں ہے کہ اللہ کی محبت ہوتی کیا ہے۔ یہ پرابلم ہے ایکچولی، یہ نہیں کہ اس کو محبت ہے نہیں، اس کو معلوم نہیں کہ محبت ہوتی کیا ہے، یہ اس کی مس ریپرزنٹیشن کر رہا ہے اور یہ اس کو غلط انداز میں اپنانے کی کوشش کر رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اگر آپ میوزک چلا رہے ہیں اور اس کے اندر اللہ کا ذکر ہو رہا ہے تو، اور ایسی نشیدیں جس کے پیچھے میوزک لگا ہوا ہے پیچھے، تو یہ کیا کہہ سکتے ہیں اس کے بارے میں؟ پھر اللہ تعالیٰ ہدایت دے۔ اچھا آگے چلیے، اب تھوڑا جلدی کر رہے ہیں، ٹائم بہت پیچھے آ چکا ہے، وہاں سے کتنے منٹ رہ گئے؟ 3-4 منٹ رہ گئے میرے پاس، 5 منٹ رہ گئے ہوں گے بس، اس کو مکاتے ہیں پھر آگے چلیے۔ ایک نشانی یہ کہ انسان جو ہے وہ عداوت اور محبت یعنی الحب والبغض فی اللہ، کس اللہ کے لیے محبت ہو اور نفرت بھی صرف اللہ کی ذات کے لیے ہو۔ آئی ڈونٹ تھنک دس نیڈس ٹو بی ایکسپلین ٹو مچ۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ سے محبت کی بندہ کرتا ہے، آپ دنیا کے اندر دیکھ لیں، کسی آپ اپنے والدین کی عزت کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں، آپ کے والدین کی کوئی تذلیل کرتا رہتا ہے ہر وقت، تو آپ اس کو جا کے ملیں گے تو آپ کے بارے میں کیا کہیں گے لوگ؟ بغیرت انسان ہے یہ، ایسے ہی ہے نا کہ یار اس کی کوئی سیلف رسپیکٹ نہیں ہے، اس کے ماں باپ کو بندہ گالیاں دیتا ہے یہ، ٹھیک ہے، اور یہ شخص جو یہ جا کے ان کے ساتھ بیٹھ کے کیا کہتے ہیں دوستی کی پینگیں بڑھا رہا ہے، یہ کون سا، یہ کیا آدمی ہے؟ اس کا مطلب یہ نہیں اس کی آپ ضرورت کریں، اس سے بدتمیزی کریں،
لیکن دوستی بھی آپ حد سے جا کے کراس نہیں کریں گے اس کے اندر. ٹھیک ہے. اگلی نشانی ہے کہ وہ شخص صالح بندوں سے محبت کرتا ہے. اللہ کے نیک لوگوں سے وہ شخص محبت کرتا ہے. یہ نشانی ہے کہ صالح بندوں سے محبت کرنا, اللہ کے نیک لوگوں سے محبت کرنا, یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے. کیسے؟ اس کی مثالیں میں آپ کو بیان کرتا ہوں. آج کے دور کے اندر بھی اور آج سے پہلے بھی صحابہ اہل بیت کے بارے میں بھی یہ بات شامل ہے. کیسے؟ مثال کے طور پہ ایک حدیث کے اندر مروی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حسین مجھ سے ہیں اور میں حسین سے ہوں, اور جس نے حسین سے محبت کی اس نے گویا اللہ سے محبت کی, اور حسین میری اولاد میں سے ایک ہے. یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی محبت کے ساتھ اٹیچ کر رہے ہیں, اللہ سبحانہ تعالیٰ کی محبت کے ساتھ کس کو اٹیچ کر رہے ہیں اللہ کے نبی؟ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت کو. یعنی نیک لوگوں کی محبت جو ہے وہ اللہ کی محبت اچیو کرنے کے لیے اس کے اٹیچمنٹ ہے, اس کی کو ریلیشن ہے آپس میں. ایک اور حدیث کے اندر آتا ہے کہ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ نے روایت کرتی ہیں کہ میں اس بات کی گواہی دیتے ہوئے کہتی ہوں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہوئے سنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس شخص نے علی سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی, اور جس نے مجھ سے محبت کی اس نے اللہ سے محبت کی. ابھی کو ریلیشن سنیں, ٹھیک ہے, یہ لڑی ہے پوری. جس نے اللہ سے محبت کی, جس شخص نے علی سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی, اور جس نے مجھ سے محبت کی اس نے اللہ سے محبت کی, اور جس نے علی سے بغض اور عداوت کا معاملہ رکھا اس نے مجھ سے بغض اور عداوت کا معاملہ رکھا, اور جس نے مجھ سے عداوت اور بغض کا معاملہ رکھا اس نے اللہ سے بغض اور عداوت کا معاملہ رکھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے صحابی سیدنا ابو طلحہ الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک بہت خوبصورت باغ تھا جس کے اندر ایک کنواں جس کا نام بئر روحا تھا. وہ آپ کو بہت پسند تھا کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس باغ میں آیا کرتے اور اس کنویں سے پانی پیا کرتے تھے. سورہ آل عمران کی آیت 92 جب اللہ تعالیٰ نے نازل کی, لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون, کہ تم کبھی بھی نیکی کے اس سٹینڈرڈ کو پہنچ نہیں سکتے جو اللہ کو تم سے تقاضا ہے, جو اللہ تم سے تقاضا کرتے ہیں, جب تک کہ تم اللہ کی راہ میں وہ خرچ نہ کر دو جو تمہیں سب سے زیادہ پسندیدہ ہے. سیدنا ابو طلحہ الانصاری رضی اللہ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور کہا کہ اے اللہ کے رسول, آپ کو اس بات کا پتہ ہے مجھے اپنے مال میں سب سے زیادہ پسندیدہ بے روحا ہے. اللہ کے رسول, میں اس کو اس آیت کی وجہ سے اللہ کی راہ میں صدقہ دیتا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ابو طلحہ الانصاری کے اس جذبے کو دیکھا تو بڑے خوشی سے کہا کہ یا ابا طلحہ فذلک مال رابح, یہ تو تم نے بہت ایک پروفیٹیبل ڈیل کی ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ. میرے بھائی اور میری بہنوں, میں اپنے آپ سے اور آپ سے ایک سوال کرتا ہوں. مجھے یہ بتائیے, کیا اگر آپ کو اس طرح کی کوئی پروفیٹیبل ڈیل ملے تو کیا آپ اس کو لینا پسند کریں گے؟ اگر ہاں تو آئیے میرے پاس ایک آپ کے لیے پروفیٹیبل ڈیل ہے. رمضان المبارک کہ جس میں آپ کو پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر نیکی کا ریوارڈ ملٹیپلائی کر دیتے ہیں, اس رمضان میں میری طرف سے آپ کے لیے پروفیٹیبل ڈیل یہ ہے کہ آپ اپنا پسندیدہ مال اللہ کی راہ میں خرچ کریں اور یوتھ کلب کو سپورٹ کریں. جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ یوتھ کلب الحمدللہ اپنے کانٹینٹ کے تھرو آن لائن ملینز کو ریچ کر رہا ہے, اور اسی طریقے سے ہم یونیورسٹیز کے اندر جاتے ہیں, ٹاکس دیتے ہیں, کاؤنسلنگ سیشنز لیتے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی ورک شاپس کے تھرو اللہ کا دین یوتھ تک پہنچاتے ہیں اور ان کی پرابلمس کی ان کو سولوشنز پرووائڈ کرتے ہیں. اس کار خیر کو کنٹینیو کرنے کے لیے ہمیں آپ کے سپورٹ کی ضرورت ہے. تو دس از مائی پروفیٹیبل ڈیل فار یو. رمضان کے اندر خاص طور پہ آئیے اپنی کنٹریبیوشنز کے ساتھ ہمیں سپورٹ کیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سننے سے جو چیزیں سامنے تھی میں نے آپ کے سامنے وہ رکھ دوں, یہاں سے پتہ چلتا ہے. اور اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں تو آپ نے بہت ساری اس سے روایات سنی ہوں گی. صحابہ کو برا بلا نہیں کہنا, ان سے محبت کرنے کی فرضیت, ان کے عمل کی پیروکاری کرنے کی, اور اس کے بعد جن لوگوں نے بھی تھوڑی سی بھی دین کا کوئی ایک بیسک لیول کا علم حاصل کیا, ان کو یہ پتہ ہوگا کہ قول صحابہ جو ہے, صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو اقوال ہیں وہ جو ہیں وہ جب آپ دلیل, آپ جو فقہ کے اندر دلیل ہوتی ہیں, دلائل ہوتے ہیں, جو ان دلائل کے اندر ایک عقلی دلیل ہوتی ہے اور ایک نقلی دلیل ہوتی ہے. جو نقلی سے مراد وہ کاف چھوٹی ڈنڈی والی نہیں, یہ نقل کا مراد ہے جو نازل کرتا دلائل ہے, یہ ان کی وہ مراد ہے. جو نقل یعنی قرآن و حدیث کے جو دلائل ہیں ان کے اندر قرآن, حدیث, اجماع اور اس کے بعد قول صحابی بھی شامل ہے. تو یہاں سے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ کتنی ضروری ہے, یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے.
اور جو لوگ ان چیزوں کو انڈرمائن کرتے ہیں کہ صحابہ کو جو ہے نا وہ نعوذ باللہ ان کے بارے میں لعن طعن کرنا، ان کو برا بھلا کہنا، در حقیقت انہوں نے کبھی دین بھی نہیں پڑھا ہوا اور انہوں نے کبھی تزکیہ بھی نہیں کیا ہوا اپنا، اور نہ ان کو دین کے علوم کے بارے میں کوئی فہم ہے بنیادی طور پہ. یہ بالکل بنیادی بات ہے، وہ بھی ان کو نہیں پتا. تو یہ بھی ہمارے ایمان کا حصہ ہے. آگے چلیے، اور اس کے بارے میں بہت ساری روایات موجود ہیں، میں بھی مینشن نہیں کر رہا، ٹائم کم ہے. آخری نشانی 14 ہوگی نا میرے خیال سے، 15 ہوگی. اچھا چلے پھر 16 ہوگی. ایک اور نشانی ہے، ٹھیک ہے. آخری نشانی یہ ہے، اور میں اس کو سمرائز کر دیتا ہوں، امام محمد ابن مبارک رحمہ اللہ کے قول کے ساتھ بات سمجھ آ جائے گی آپ لوگ. وہ یہ کہ جس کے دل میں اللہ کی محبت رچ بس جائے اور در حقیقت صحیح معنوں میں اس کے دل میں اللہ کی محبت آ جائے، وہ شخص دنیا سے بے رغبتی اختیار کر جاتا ہے اور اس کے دل کے اندر ایک زہد کا عالم ہے. اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد ہر کسی نہیں کہ اپنی ذمہ داریاں چھوڑ رہا ہے. اس کا مطلب یہ کہ دنیا کی اس کی نظر میں اب کوئی ویلیو نہیں رہی، کوئی ورتھ نہیں رہی. ہم جب اکثر اوقات نا کوئی ویڈیو بھی اس طرح کی لگاتے ہیں نا کہ اپنی پرائیورٹائزیشن کے بارے میں، یہ چیز آگے لوگ لڑ جاتے ہیں ہمیں کہ جی آپ کیا چاہتے ہو کہ جی سائنس نہ پڑھیں، آپ کیا چاہتے ہو دنیا نہ کریں، آپ کیا چاہتے ہو علم نہ حاصل کریں، آپ کیا چاہتے ہو ہم کمائیں نہ، سب کچھ کرو یار. وی آر ٹاکنگ اباؤٹ پرائیورٹائزیشن. ہم بات کریں فیلئر کون ہے اور سکسیس کون ہے. سکسیس وہ ہے جو یہ سب چیزیں اچیو کر، جس نے دنیا اچیو کر لی وہ سکسیس نہیں ہے. اگر وہ اپنے لیے کرتا ہے تو پھر بھی ہاں اچھی بات ہے، ویل اینڈ گڈ، اچھی بات ہے، ہم کوئی روکتے نہیں اس سے، اور ہم انکریج کرتے ہیں کہ بہت اچھی بات ہے، حلال کمائے اور جتنا مرضی کمائے. لیکن یہ پرائیورٹی نہیں. تو جب ہم یہاں پہ بات کر رہے ہیں اس کے دل کے اندر دنیا سے بے رغبتی ہو جاتی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ شخص جو ہے یہ دنیا کے پیچھے نہیں بھاگتا، دنیا جھک مار کے اس کے پیچھے بھاگتی ہے. یہ دنیا کے پیچھے نہیں بھاگتا. اور اس کا اللہ کی محبت سے کیا تعلق ہے؟ ویسے تو آپ کو سمجھ آئے گی ہوگا، براہ راست تعلق ہے. لیکن اس کے بارے میں امام محمد ابن مبارک رحمہ اللہ کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ کیا اس شخص کو اللہ کی محبت کے دعوے کا حق حاصل ہے؟ ابھی بات پہ غور کریں کہ کیا وہ شخص یہ بات کلیم کر سکتا ہے کہ میں اللہ سے محبت کرتا ہوں؟ کون شخص؟ جبکہ اس کا حال یہ ہے کہ وہ سرید کو اپنی تینوں انگلیوں سے لپیٹ کر کھانے میں جتا ہوا. سرید جو ہے وہ ایک ڈش ہوتی ہے عرب کے یہاں، جس کو جو ہے نا وہ آپ سمجھ لیں کہ تھوڑی سی لکوڈ اور کیا کہتے ہیں اس کی درمیان کی چیز ہوتی ہے، یعنی اس کو لپیٹ کے کھایا جا سکتا ہے. وہ آپ کے ہاتھ کے اندر آپ کے نشان چھوڑ جاتی ہے پورے کے پورے. ہومس کے تھوڑی سی قریب کی چیز ہوتی ہے، آپ سمجھ لیں. اب آپ یہ دیکھیں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اس شخص کیا وہ کبھی کلیم کر سکتا ہے کہ وہ اللہ سے محبت کرتا ہے کہ جس شخص کی تینوں انگلیاں جو ہیں وہ سعید کے اندر ہیں اور وہ اس کے اندر وہ مصروف ہے، کھانے کے اندر اس طرح مصروف ہے جیسے وہ دنیا کو بلا کے بیٹھا ہوا کہ جیسے لائک دس از دی اینڈ آف دا ورلڈ. سے مراد کیا ہے؟ سے مراد یہ کہ وہ شخص جو شب و روز اس کا صرف اور صرف گول پرپز اور اس کی جو جس کو کہتے ہیں دس از مائی کالنگ. اور ہمارے جو ہسل کلچر ہے آج کے، میں پہلی بات کر چکا ہوں کہ دس از مائی کالنگ، یار آئی ہیو ٹو ورک. میں کام نہ کروں تو میں جو ہے نا ایسے ہوتا ہوں ویسے ہوتا ہوں. اور میں اللہ کے بندے، اس کو کبھی اللہ کی محبت نصیب ہو سکتی ہے جس کی دنیا کا سب سے بڑا جو اس کا پرپز ہو اور جو اس کی کالنگ جو ہو وہ یہ ہو. اور یہ بہنوں کے لیے بھی ہے، بہنوں کے لیے خاص طور پہ اسی لیے کیونکہ ہمارے معاشرے کے اندر نا ایک فیمنزم والی بیماری ان کو سکھا یہ دی ہے کہ اگر آپ اپنے کریئر کو پرسیو نہیں کری دین واٹ آر یو ڈوئنگ ان یور لائف. تو ہم تو مردوں کو بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ کی سب سے بڑا گول پرپز یہ والا ہے تو پھر آپ کیا اللہ سے محبت کرتے ہو؟ خاک محبت نہیں کرتے آپ اللہ تعالیٰ سے. جھوٹ نہ بولو پھر کم سے کم. تو بہنوں کے لیے بھی ایکولی یہ چیز ویلیوبل ہے، ان کے اوپر زیادہ ویلیوبل اسی لیے کیونکہ ان کا تو فرض عین بھی نہیں ہے یہ کہ وہ اپنے گھر والوں کی جو ہے وہ پرورش کریں اس اعتبار سے، مالی اعتبار سے ان کی ذمہ داری نہیں ہے. تو اگر ان کو بھی یہ سکھایا جا رہا ہے کہ دس از یور کالنگ، اگر آپ نے اچیو نہ کیا، اپنا کریئر گولز اچیو نہ کیے تو آپ ماری جاؤ گی اور یہ اور وہ، اور یو آر جسٹ اے ہاؤس وائف. ہاؤ پیتھیٹک. ایسی سوچ کے اوپر لعنت ہے. یہ دین اسلام سے اس سے کوئی تعلق نہیں. تو اسی لیے جو بندہ واقعتاً اللہ تعالیٰ کی محبت کو اچیو کر لیتا ہے اس کے دل کے اندر جو ہے وہ دنیا کی بے رغبتی اور اس کے اندر زہد پیدا ہوتا ہے. یہ جو تھی یہ کچھ نشانیاں تھی. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی محبت کو جو بندہ پا لیتا ہے وہ ان کیفیات کو حاصل کر لیتا ہے.